إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے کافی، جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہے اور وہ اس سونے اور چاندی سے اللہ کا حق، بندوں کا حق ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر، بالکل چپٹا اور سیدھا کر کے، آگ کی طرح اس کو گرم کر کے بالکل دہکتا ہوا اس کے جسم کے کئی حصوں کو، پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کے جسم کے پچھلے حصے کو اس سے داغا جائے گا، رگڑا جائے گا، اور یہ چلتا رہے گا معاملہ. یہ اس طریقے سے جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو یہ تکلیف دی جاتی رہے گی. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ کام اس دن ہوگا، وہ آواز ہلکی کر دیں، جیسی تھی نا ویسی کر دیں. یہ اس دن ہی ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. بس کافی ہے. 50,000 سال یہ قیامت کا دن ہے. جہنم کا عذاب الگ سے ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو لوگ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنز بناتے ہیں. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر کے صحابہ کے موقف موطئ امام مالک میں ہے کہ کنز، خزانہ وہ ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. لیکن اس حدیث سے ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، مستحق ہے، خاص طور پر کسی ٹائم پر کسی ضرورت مند کو ضرورت ہے، یا کسی وقت پر ضرورت مند کو ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے اور اس وقت پر نہیں دیا جا رہا، تو بھی معاملہ خطرناک ہے. یہ صرف قیامت کے دن کا عذاب ہے. لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور یہ شخص عذاب جھیل رہا ہوگا. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی پھر تو ہمارے پاس اونٹ بھی ہے، ہمارا لوگ ہیں، عرب میں اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ بھی ہم پالتے ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ ہے. تو کیا اونٹ کے حوالے سے آپ نے فرمایا اونٹ کا معاملہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن یہ اونٹ جب آئے گا، اس آدمی کو ایک چٹیل بقاع قرقر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدھا چٹیل خالی میدان ہوگا. یہ بندہ اکیلا اس میں پڑا ہوگا. اس کے جتنے اونٹ ہوں گے وہ سب آئیں گے اپنے پیروں سے، اپنے کھروں سے اور اپنے دانتوں سے اس کو کاٹتے ہوئے، چیرتے ہوئے جائیں گے. ایک آئے گا، اس کے پیچھے دوسرا، اس کے پیچھے تیسرا، اور جیسے یہ آخری والا اپنا کام کرے گا تو پہلے والا دوبارہ اس کے سر پہ کھڑا ہوگا. اور یہ سلسلہ 50,000 سال کا وہ جو دن ہے، اس دن پورا دن یہ حساب کتاب چلتا رہے گا. اس نے ابل کا، اپنے اونٹ کا حق ادا نہیں کیا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی اس کا حق کیا ہے، اونٹ کے حقوق کیا ہیں؟ یہ وہ بات ہے جو میں نے ذکر کی کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلقھا یوم بردھا. پھر اونٹ 5-7 دن بعد پانی پینے کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ پانی پینے کے لیے جاتا ہے اونٹنیاں، تو مستحق لوگ آ کے آس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ آس لگا کے جب بیٹھے ہوتے ہیں، تم اپنے اونٹ کو پانی پلا رہے ہو اور تم نے ان کو دودھ نہیں دیا، یہ تم نے اونٹ کا حق ادا نہیں کیا.
وہ زکوٰۃ الگ ہے. ضرورت کے وقت، ضرورت کے ٹائم، وہ ٹائم کا فرق ہے. ایک ہے میری ضرورت ہے اور ایک ہے عید کا موقع ہے، صدقۃ الفطر لوگ لیتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. مختلف مواقع ہوتے ہیں کہ جس وقت لوگوں کو ایک آس ہوتی ہے کہ مل جائے گا. اس وقت میرے پاس تھا اور میں نے نہیں دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر تو بکریاں بھی ہیں، پھر تو یہ گائیں بھی ہیں، یہ بھی ہم پالتے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہے، تو ان کا کیا حساب کتاب بنے گا کل قیامت کے دن اگر نہیں ادا کی؟ فرمایا جس نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو ان گائے اور بکریوں اور بکروں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، مڑا ہوا ہو یا سینگ نہ ہو. لیس فی اقصا ولا جلحا ولا عتبہ، سینگ پورے کھڑے ہوئے سیدھے برابر سینگ ہوں گے، اور یہ آگے اسی میدان میں اس بندے کو ڈال کے اس کو آگے رگڑتے ہوئے جائیں گے اپنے سینگوں سے، اپنے پیروں سے، اور ایک کے بعد دوسرا تیسرا اسی طرح سے، اور یہ چکر چلتا رہے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر تو گھوڑے بھی ہم پالتے ہیں، گھوڑوں کے متعلق بھی کچھ بتائیے. گھوڑوں پر زکوٰۃ ہے. یہ جو چیزیں آپ نے سنی ان سب پر زکوٰۃ تھی، گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیل جو ہے، گھوڑا جو ہے، اب یہ ذرا حدیث کو سمجھیے گا، بڑی مزیدار الفاظ ہے، یہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، پیچھے تو میں نے اختصار سے بات کی. آپ نے فرمایا گھوڑا 3 طرح کا ہوتا ہے. جو لوگ پالتے ہیں وہ اس کے لیے 3 طرح کے حساب کتاب بنتے ہیں. گھوڑا بڑا خیر و برکت والا جانور، الخیل معقود فی نواصی الخیل الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک رہے گا. آج تک لوگ نسلی گھوڑے پالتے ہیں اور وہ گھوڑوں کی نسلوں کو مکس نہیں ہونے دیتے. فرمایا یہ جو گھوڑا ہے یہ ایک آدمی کے لیے تو وزر ہے، گناہ ہے، بوجھ ہے، ایک آدمی کے لیے ستر ہے، پردہ ہے، اور ایک آدمی کے لیے اجر ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، یہ وحی الہی کی روشنی میں، کیونکہ اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے، اللہ نے وحی کر کے یہ بات بتائی ہے. فرمایا جس کے لیے وزر ہے، جس کے لیے بوجھ ہے، جس کے لیے گھوڑا گناہ ہے، وہ آدمی ربطها ریاء و فخرا و نواء علی اہل الاسلام، یہ میری دہشت ہو، روب ہو، دبدبہ ہو، بڑی ڈھاک سے میری گاڑی آئے اور آگے پیچھے ہٹو بچو ماحول بن جائے، بڑا اسٹائل ہو میرا آنے کا، دبدبہ ہو، روب ہو. یہ سواریاں اس دور میں گھوڑا سواری تھی نا، اور زیادہ تر مجاہدین ہی پالتے تھے، جہاد کے لیے پالا جاتا تھا، اللہ کے نام میں لڑنے کے لیے، یا دیگر بھی اپنے حساب کتاب سے پالتے تھے لوگ. تو فرمایا جس نے یہ اہل اسلام پر دکھانے کے لیے، روب اور دبدبے کے لیے، اپنی ڈھاک بٹھانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کے لیے دشمنی پالنے کے لیے یہ بڑی بڑی سواریاں اور گاڑیاں رکھی ہیں، یہ اس کے لیے بوجھ ہے خیر لیکن بوجھ بن گیا، اس کو ہی جہنم میں لے کر جائے گا. زکوٰۃ نہیں ہے اس پر. کتنے بھی گھوڑے انسان نے پالے. اس دور کی یہ سواری تھی، آپ کے اور میرے پاس بھی سواری ہے، آپ اور میں بھی سواریاں رکھتے ہیں، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے آپ کو 20 لوگ طرح طرح کے اپنی سواری کے برہم دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی معمولی سی سواری پر جا رہا ہوتا ہے، موٹر سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے، کوئی بڑی ڈھاک اور شان کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، پروٹوکول لگا ہوا ہوتا ہے، کسی کے لیے سارے راستے خالی کرائے جا رہے ہوتے ہیں، بڑی سی گاڑی سے دھوم دھام میں بیٹھ کے آتا ہے. فرمایا دوسرے نمبر پر جس کے لیے یہ گھوڑا ستر ہے، پردہ ہے، پال لیا اس نے برابر حساب. ستر کا مطلب پردہ برابر، نہ اس کے حق میں کوئی اجر آ سکا، نہ اس کے خلاف کوئی گناہ بن سکا. بس یہ وہ آدمی ربطها فی سبیل اللہ ولم ینس حق اللہ فی ظہورها ولا فی رقابها، اس نے پالا اللہ کی راہ میں تھا، دین کے کاموں میں، مسجد آنا جانا، خیر کے کام، جہاد بھی کر لے گا. اس کا گھوڑے کا جو حق تھا وہ بھی نہیں پورا، اس کو کھلانا پلانا، چارہ، اس پہ زیادہ بوجھ نہیں لاتا، اس کو مجبور نہیں کیا، اس کو پریشان نہیں کیا. گھوڑے کا حق بھی اس نے ادا کیا اور اچھی نیت سے پال لیا تھا، تو نہ ثواب ہوا نہ گناہ ہوا، بچ گیا یہ آدمی. ان دونوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ ہم ہلکے پہ راضی ہونے والے مومن نہیں ہیں، چھوٹی چیز ہمیں نہیں چاہیے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ گھوڑا جس شخص کے لیے اجر ہے. اب یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں. فرمایا جو شخص اس کو ربطها فی سبیل اللہ لأہل الاسلام، جہاد کے لیے پالتا ہے، مجاہدین کے لیے، کہ اس پہ کوئی بھی مجاہد آ کے جہاد کرے گا،
کوئی بھی اللہ کی راہ میں اس سواری کو استعمال کرے گا. کسی کو بھی اللہ کی راہ میں کہیں جانا ہے، کوئی دین کی خدمت کا کوئی بھی معاملہ ہے، میری سواری حاضر ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے آپ نے کہیں جانا ہے، کوئی خیر کا کام ہے، کوئی جانور خریدنے جانا ہے، کوئی رمضان میں آگے پیچھے راشن تقسیم کرنا ہے، کوئی زکوٰۃ خیرات، کوئی آگے کسی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس کا وزٹ کرنے جانا ہے، تو آپ کو ہوتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، وہ منع نہیں کرتا، اس کی گاڑی میں چلتے ہیں، وہ اپنی گاڑی میں ہر ایک کو لے جاتا ہے. اس نے پالا ہوا ہے اللہ کی راہ میں، جو آئے جس کے لیے آئے میں حاضر ہوں، یہ میری گاڑی حاضر ہے، میری سواری حاضر ہے، میرا گھوڑا حاضر ہے. اب یہ کسی بھی مرج اور کسی بھی حدیقہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کوئی بھی چراگاہ ہو، چاہے مفت کی ہو، چاہے کسی کی خاص ہو، چاہے کسی نے بنائی ہو، گھاس اگائی ہو، چاہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ بارش سے زمین پر اگ گئی ہو، جہاں جہاں یہ گھوڑا جا کر چرتا ہے، کھاتا ہے، جس جس جگہ جا کر کھاتا ہے، الا کتب لہ عدد ما اکلت، اس کے مالک کے لیے جتنا اس نے کھایا ہے، اس گھوڑے نے جتنا کھایا ہے، اس کھانے کے مطابق اجر اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے مالک کے، جو جو اس نے کھایا ہے. پھر چلتے چلتے یہ گھوڑا جتنی اپنے جسم سے گندگی خارج کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدد ارواثها واموالها حسنات الا كتب له عدد ارواثها واموالها حسنات. اس کے جسم کا جو گندگی پخانے کی شکل میں نکلے، پیشاب کی شکل میں، گھوڑے کا گندگی وہ خارج کر رہا ہے، مالک کے کھاتے میں اس کی گندگی کے نکلنے پر گن کر اجر لکھا جاتا ہے، گن کر. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے نبی پر یہ وحی نازل ہوئی ہے. اس کی میں دلیل آگے پیش کر رہا ہوں. گن کر اس کے لیے اجر لکھا جائے گا کہ کتنی گندگی جانور نے خارج کی ہے، اس کے مالک کے لیے اجر ہے. آگے بڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی رسی وہ باندھ کر رکھتا ہے، ایک لمبی رسی ہوتی ہے جو گھوڑے کے ساتھ پوٹے کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے. پھر وہ گھوڑا چکر وکر کاٹتا رہتا ہے. ایک چکر اس نے کاٹا، گھوم رہا ہے، 2 چکر کاٹے، بندہ ہوا ہے لیکن گھوڑا اس کی عادت ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کھسکتا رہتا ہے. یہ جتنا چل پھر رہا ہے فستن شرفن او شرفین شرفتین، یہ 1-2 چکر جو اس نے کاٹے ہیں، ان چکروں کے کاٹنے پر بھی اس کے مالک کے لیے اجر ہے. وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، مالک سویا ہوا ہے، گھوم یہ رہا ہے، اجر اس کو مل رہا ہے. آگے بڑھیے. فرمایا کہ یہ آدمی، یہ مالک کسی نہر کے پاس سے گزرتا ہے، ولا مر بہا علی نہر، گھوڑے کے ساتھ ہے کسی نہر کے پاس سے، اس گھوڑے نے اس نہر سے فشربت منہ، اس گھوڑے نے اس نہر سے پانی پیا، ولا یرید ان یسقیہا، مالک کی نیت ہی نہیں تھی کہ اس کو اس گھوڑے کو پانی پلائے. مالک کی یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھوڑے کو پانی پلائے، نیت ہی نہیں کی، گھوڑے نے خود پانی پیا ہے. جتنے گھونٹ اس گھوڑے نے پانی کے پیے ہیں بغیر نیت کے، الا کتب لہ عدد ما شربت حسنات، جتنے اس نے گھونٹ پانی کے پیے ہیں وہ سب کے سب اس مالک کے کھاتے میں اجر کے طور پہ لکھے جائیں گے. 4 باتیں اللہ کے رسول نے اجر کے لیے اتنی تفصیل سے، کھانا، چلنا، جسم سے اس کے گھوڑے کے گندگی خارج ہونا، اور پانی پینا بغیر نیت کے. اس میں اللہ کے رسول نے نیت ہی نہیں ذکر کی، وہ چاہتے ہی نہیں تھا گھوڑا پانی پیے. فرمایا یہ ہے جس نے گھوڑا اللہ کی راہ میں پال لیا، پھر وہ سمجھے اس کی عیش کی عیش ہے، مزے ہی مزے ہیں. اس کو تو پھر گھوڑے کے قدموں پر نیکی ملے گی. انسان تو، ہم تو اپنے قدموں کو گن رہے ہیں کہ ہمارے قدموں پر، ہمارے کاموں پر کتنی نیکی ہے. انسان نے کس نوعیت کی کیا نیکی کی، اس کو کس طرح سے اجر مل گیا. صحابہ نے پوچھا، اس دور کے جانور تھے نا، یہ اونٹ بھی پالا جا رہا ہے، گھوڑا بھی پالا جا رہا ہے، بکریاں بھی اور گائیں بھی، ایک جانور باقی ہے جو پالا جاتا ہے خصوصی طور پہ، اور وہ ہے گدھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی گدھا بھی رہ گیا؟ کیونکہ اس کو بھی ہم رکھتے ہیں، سواری کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس پر سامان لاتے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، قرآن مجید میں نے ذکر فرمایا گھوڑے پر بھی، خچر پر بھی، گدھے پر بھی سوار بھی ہوتے، اپنا سامان بھی لاتے ہیں. اللہ کی نعمتیں. تو گدھے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن گدھے کے متعلق بھی بتائیے کہ اگر کوئی پال رہا ہے تو کیا ہے، آخرت میں کیا ہوگا اس کا. فرمایا کہ ما انزل علی فیہا شیء الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفاضلہ، گدھے کے متعلق میرے اوپر کوئی خاص وحی نازل نہیں کی گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو آپ نے فرمان نبی سنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا اجتہاد نہیں تھا، اپنی کوئی ذاتی گفتگو نہیں تھی، وہ اللہ کی وحی تھی کہ جس بندے کو اجر مل رہا ہے بیائی نہیں، یہ وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی ہے کہ یہ اجر، یہ ثواب اتنے اتنے قدموں کا، اتنی اتنی چیز کا اس بندے کو ملے گا، اور اس طرح کا گناہ، اس طرح کا عقاب، اس طرح کی سزا اس بندے کو ملے گی جس نے
ان جانوروں کے جو پالے ہیں جو رکھے ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کیے. رہی بات گدھے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کچھ خاص وہی اللہ نے نازل نہیں کی کہ گدھے کے پالنے والے کے لیے کیا اجر ہے، کتنا گناہ ہے، کتنا ثواب ہے. ہاں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد میرے اور آپ کے لیے، ہم عام مسلمانوں کے لیے وحی الہی کی ہی شکل ہے. کیونکہ اگر اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً نازل فرما دیتا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ یوں نہیں یوں بہتر ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. آپ اپنے لیے شہد کو بھی خود سے حرام نہیں کر سکتے. جہاں آپ نے اپنے لیے کچھ خود کیا، اللہ نے وہی نازل کر دی. تو امت کے لیے کوئی اجتہاد ہو، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. آپ نے اجتہاد کیا بدر کے قیدیوں کے متعلق، اللہ نے فرمایا اجتہاد آپ کا درست نہیں بیٹھا. آپ کا اجتہاد ہو یا آپ پر اللہ کی وحی آئی ہو، یہ ہمارا سردرد ہے ہی نہیں. ہمارے لیے اللہ نے بتایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، وہ بھی ہمارے لیے بعین ہی دین ہے، حجت ہے، اسی وحی کی طرح ہے جو آپ نے ابھی فرمان نبی سنا. فرمایا ایک آیت ہے الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفاضلہ. اب اس آیت کی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ آیت ہے جامعہ، فاضلہ. فاضلہ فضہ کہتے ہیں الگ ہو جانا، ٹوٹ جانا، تنہا ہو جانا. یہ بڑی منفرد اچھوتی آیت ہے. اور صحصح ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، اور یہ آیت جب انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی بس اتنا ہی کافی ہے. اب اگر اس کے بعد لا ابالی، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے اور کچھ قرآن سننے کو ملے نہ ملے، حسبی حسبی، میرے لیے یہی آیتیں دو کافی ہیں، کیونکہ اس میں سب کچھ نچوڑ موجود ہے. کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان سے مروی ہے کہ یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے تورات اور انجیل کے سارے اسباق کو، سارے مضمون کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے الجامعہ. یہ آیت ایسی ہے جس نے سارے مضمون کو جمع کر دیا ہے، سب کچھ اس میں، اور منفرد اچھوتی آیت ہے، سب کچھ اس میں. اب اگر آپ اہل علم کی زبانی سننا چاہیں کہ سب کچھ اس میں کیسے ہے، ان دو آیتوں میں سب کچھ کیسے ہے، تو یہ دو آیتیں بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا ہو یا آخرت، جو بھی مخلوق ہے، جو بھی مخلوق ہے، یا خیر ہے یا شر ہے، یا اچھائی ہے یا برائی ہے، یا نفع یا نقصان ہے، اسی کے گرد میں اور آپ گھوم رہے ہیں. میں بھی اپنے فائدے کے لیے، آپ بھی اپنے فائدے کے لیے، میں بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، آپ بھی، آپ کے اپنے ضابطے قوانین ہیں، میرے اپنی سوچ ہے، عقل ہمیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، خواہشات کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، اور حق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کو علم ہے، تمہیں نہیں پتا. تمہیں بہت سی چیزیں اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں، تمہیں نہیں پتا ہوتا. بہت سی چیزیں تمہیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، شر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، تمہیں نہیں پتا ہوتا. تمہارے رب نے جو کہہ دیا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے شر سے بچنے کا راستہ ہے. یہ گیم ہے سارا، یہ کھیل ہے سارا. بندہ جو اس کو سمجھ گیا وہ کامیاب ہے. اس آیت نے سارے خیر اور شر کے اصولوں کو جمع کر دیا ہے. جتنی خیریں ہیں وہ سب اس کے اندر ہے، جتنا شر ہے وہ سب اس کے اندر ہے. بڑے سے بڑی خیر ہو وہ بھی اس میں ہے، چھوٹی سے چھوٹی خیر ہو وہ بھی اس میں، بڑے سے بڑا شر ہو، چھوٹے سے چھوٹا شر ہو وہ بھی ان دو آیتوں کے اندر موجود ہے. خیر کے فرائض و نوافل ہو، سنن و استحباب ہو وہ بھی اس کے اندر ہے. شر کے تحریم ہو، مکروہات ہو، کوئی بھی کیفیت ہو وہ بھی اس کے اندر ہے. کچھ نہیں چھوڑا اس آیت نے، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی چیز. ابن عبد البر، امام سیوطی، حافظ ابن حجر، دیگر مفسرین، امام قرطبی، امام ابن کثیر، یہ جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہیں سب اہل علم نے اپنے مختلف الفاظوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے. سب کچھ ان دو آیتوں کے اندر موجود ہے. یہ اتنی جامع ترین قرآن مجید کی آیت ہیں اور منفرد آیتیں ہیں کہ سب کچھ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے استدلال کیا ہے. یہ آیتیں کیا ہیں؟ یہ آیتیں وہی ہیں جو آپ سورہ زلزال کی پڑھتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ نے گھوڑے کی بات تو ذکر فرمائی تھی وحی سے. جب آپ سے پوچھا گیا گدھے کے متعلق تو آپ نے فرمایا یہ آیت ہے.
گھوڑے کے لیے اس کے قدموں پر، اس کے گندگی پر، اس کے کھانے پر، اس کے پینے پر مالک کے لیے اجر ہے۔ گدھے کے لیے اس طرح سے وحی نہیں آئی، لیکن اب آپ اندازہ کیجئے مثقال ذرہ، ایک ذرے کے مثقال بھی ایک وزن ہے، یعنی یہ عام طور پہ ہمارے ہاں شاید اوزان میں وزن کرنے میں شاید اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ یہ بھی مسجد میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، دھوپ آ رہی ہے، دھوپ کے اندر آپ سائے میں بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جو اسی میں نظر آئیں گے۔ اب سائے میں بیٹھے ہوئے میں اور آپ نہیں دیکھ پا رہے۔ اس ایک ذرے کو اٹھا کر آپ وزن کریں، کتنا وزن ہوگا؟ کتنا وزن ہوگا؟ اس کانسیپٹ کو سید عائشہ نے اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں شخصیات نے اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے وقت میں سمجھایا، اور دونوں کا واقعہ ملتا جلتا ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی مسکین آیا، اس نے کچھ مانگا، سامنے انگور پڑے ہوئے تھے، انگور کا خوشہ تھا۔ بعض موقعوں پر بعض روایات میں کہ سید عائشہ نے دی، بعد میں کہ اس محفل میں کسی خاتون نے ایک انگور کا دانہ نکال کر مسکین کو دے دیا۔ وہ مسکین بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ انگور کا دانہ، اس سے کیا بنے گا؟ لوگ بھی حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ سید عائشہ نے ایک انگور کا دانہ دیا مستحق کو، ایک انگور کے دانے سے کیا بن جائے گا؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم۔ ایک صحابی رسول جنگ تبوک پر روم سے لڑنے جا رہے ہیں، آج کوئی امریکہ سے لڑنے جا رہا ہو اور لا کر وہ دے ایسے چلو کے اندر تھوڑا سا آٹا لا کر دے دے کہ یہ میری طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ منافقین نے کہا تیرے اس ایک چلو بھر آٹے سے رومیوں کا کیا بگڑ جائے گا، امریکہ کا کون کیا بگاڑ لے گا؟ چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، بارگاہ الہی میں چھوٹا کچھ نہیں ہے۔ سید عائشہ نے فرمایا یہ جو تم ایک دانہ دیکھ رہے ہو انگور کا، اس کے اندر جانتے ہو یہ جو ذرے ہیں اس کے کتنے مثاقیل بنیں گے، کتنا وزن؟ یہ ایک ایک ذرہ ملاؤ، یہ ایک ایک ذرے کا وزن کل قیامت کے دن ہے۔ ایک ایک ذرہ انسان اپنی نیکی دیکھے گا۔ اب ان ذروں کے حساب سے ایک انگور کے دانے میں اگر اندازہ کرو کہ کتنے ذرے آ گئے۔ یہی بات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ ایک مسکین کو اسی طرح ایک دانہ دیا، وہ بھی ہچکچا گیا، یہ کیا کر دیا میرے ساتھ؟ ایک دانہ، عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیت، ایک دانہ انگور کا۔ اور میں اس دانے کے اندر اگر اندازہ کرو کہ بارگاہ ہم تمہیں نہیں دے رہے، ہم یہ رب کی راہ میں دے رہے ہیں۔ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، کہ بندے کے جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس کے صدقے کو، اس کے کھجور کے ٹکڑے کو۔ حدیث میں تو الفاظ کھجور کے ٹکڑے کے ہیں، صحیح مسلم۔ اور ابن قیم کی تفصیل یہی ہے کہ بندہ جب دیتا ہے تو وہ دینے کے بعد یہ تصور کرے کہ یہ مستحق مسکین کے ہاتھ میں نہیں گیا، اس کو فوراً اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور پھر اللہ اسے پالتا ہے۔ یہ کتنے ذرے بنیں گے، کتنے ذرے بنیں گے، اس کو ذرا سوچو۔ اس ذرے کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی آدمی ہوگا جس نے عمل کیا ہوگا ایک ذرے کے برابر، کل قیامت کے دن اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ کس وقت دیکھے گا؟ اس وقت میں ایک کنڈیشن تو ابھی آپ نے حدیث کے شروع میں سن لی کہ جس وقت ایک روندا جا رہا ہوگا، رگڑا جا رہا ہوگا، جانور چیر پھاڑ کر رہے ہوں گے جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی ان جانوروں کو۔ اور ایک اس صورت میں بیان ہوا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ زمین جھنجھوڑ کے رکھ دی جائے گی، ایک بھونچال مچ جائے گا، انسان چیخ اٹھے گا، ہو کیا گیا، یہ تو سارا نظام درم برم۔ اس دن یہ زمین، یہ مٹی، یہ پتھر جو زمین کے اوپر ہیں اپنے اوپر ہونے والی ایک ایک بات کو بیان کرے گی، کیا کیا ہوا میرے اوپر، کیونکہ اس کے رب نے اس کو آرڈر کیا ہوگا بتاؤ۔ یہ ایک شہادت کا، اعمال کے احضار کا ایک اللہ کے ہاں طریقہ ہے، اعمال پیش کرنے کا۔ وہ زمین جب بیان کرے گی اس دن لوگ نکل کے آئیں گے، اشتاتا کے دو معنی اہل نے ذکر کیے ہیں، جماعت کی شکلوں میں یا پھر اکیلے اکیلے، دونوں معنی اس کے اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر انسان کل قیامت کے دن اکیلا آئے گا۔ اور ایک قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے جیسے ہم اشکال، ہم اعمال کے ساتھ اٹھ کر کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہوگا۔ اب جب وہ پیش ہوگا کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، جو کچھ کیا ہے۔ ایک ذرے سے کہانی شروع ہوگی
اور پہاڑ جتنی نیکی ہو، پہاڑ جتنا گناہ ہو، سب بندے کے سامنے آئے گا. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ایک ایک چیز گن کر رکھی ہے، وہ بھولا نہیں. لوگ بھول جاتے ہیں. وما كان ربك نسيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اس دن جب یہ میزان عدل ہم قائم کریں گے، یہ میزان جو ترازو عظیم الشان ایک آخری ترازو اعلیٰ قسم کا، وہ ہم رکھ دیں گے لا کر، اور وہ ایسا ترازو ہوگا، ہر چیز کا پرفیکٹ وزن ہوگا، نیکی کا بھی گناہ کا بھی، اور کسی انسان پر ایک ذرے کا بھی ظلم نہیں کیا جائے. فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ایک ذرہ بھی نیکی ہوگی وہ بھی ہم لے کر آئیں گے، اس کے سامنے پیش کریں گے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ سورہ نساء کی آیت، اور اس کے متعلق عبداللہ بن مسعود سے 5 آیتوں کے متعلق سورہ نساء کے بیان فرماتے ہیں، جس میں سے ایک آیت ہے کہ آیتیں ایسی ہیں کہ زندگی کو انسان کی تبدیل کر دیتی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی بندے پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. یہ ذرہ ذرہ بار بار ہے قرآن مجید میں، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر ایک ذرہ انسان نیکی لے کر آئے گا، ایک ذرہ نیکی لے کر آئے گا، اللہ کی رحمت ایسی ہوگی، يُضَاعِفْهَا، اللہ اسے بڑھائے گا، دگنا کرے گا، تگنا کرے گا، 10 گنا، 70، 700. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے پاس سے خصوصی عنایتیں اور فضل سے نوازے گا. ایک نیکی یہ لے کر آیا ہے، ایک نیکی کے ساتھ اس کو بڑھا چڑھا کر بہت کچھ دے دے گا. یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. لیکن اس کے برعکس ایک سچویشن اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دن انسان کی نیکیاں بھی پیش ہوں گی تو اس کی برائیاں بھی پیش ہوں گی، اور اپنے گناہ اگر وہ زیادہ دیکھے گا تو کہے گا کاش لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، ان گناہوں میں اور مجھ میں کوئی دور کی مسافت ہوتی ہے، دور ہٹ جاتے گناہ، میں ان کے قریب بھی نہ ہوتا، میں نے کی نہ ہوتا. یہ میں ہوں آج، یہ 100% اٹل حقیقت ہے. ہم مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کر، سوچ نہیں پا رہے ہوتے، اس کو ہضم نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کل ہم نہیں ہوں گے، آپ نے اٹھ کے جانا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ کل دوبارہ اٹھنا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے یہ سارے ذرے میرے سامنے پیش ہوں گے، وہ چاہے نیکی کے ہوں چاہے برائی کے ہوں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی کے حساب سے معاملہ آگے بڑھنا ہے. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جنت میں داخلے کے لیے اسی کی بنیاد پر بما کنتم تعملون بما کنتم تکسبون، جو انسان عمل کرتا رہا، جو کسب کرتا رہا، اسی کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا. یہ آج جو ہم جی رہے ہیں، کل احساس ہوگا جب آنکھیں بند ہوں گی کہ ہزاروں ایسی چیزیں تھیں، ہزاروں ایسے کام تھے، ہزاروں ایسی باتیں تھیں جن پر ہم نے بیجا وقت ضائع کیا، برباد کیا، اور ہزاروں ہی ایسی چیزیں تھیں جن پر وقت برباد کر کے وہ میرے لیے وبال بنی رہی. اور شاید کچھ چیزیں ایسی بھی مل جائیں کہ جن کو لگے اہمیت ہم نے اتنی دی نہیں تھی، سب سے زیادہ کام آنے والی وہی چیز ہے، زاد راہ آخرت کا وہی ہے. لہذا ایک ذرے کی قدر کیجیے، ایک ذرے کی قدر کیجیے، یہی کامیابی کے لیے کافی ہوگا. جو بارگاہ الہی میں اعمال کے اندر حیثیت یہ ہو کہ گھوڑے کی گندگی جسم سے خارج ہونے والی کھاتے میں لکھی جا رہی ہے، گھوڑے کے جسم سے خارج ہونے والی گندگی. تو دیکھیے کھیل سارا معاملہ، کھیل لفظ مناسب نہیں ہے، معاملہ سارا، بات ساری 2 چیزوں کی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ انسان یہاں سے اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے، اپنے دل سے، اپنے شعور سے اپنی نیت کو صاف رکھے. کبھی بھی اپنی نیت کے اندر غیر اللہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہو، اور مقصود الہی ہونا چاہیے. اور دوسرا، جو بھی کر رہا ہو، جو بھی کام ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے ہو. یہ 2 چیزیں ہوں، اور اس کے بعد انسان کی محنت ہو، اس کی کوشش ہو، اس کی لگن ہو، پھر رب اسے کامیاب کرتا ہے. پھر قرآن مجید کی ایک لمبی فہرست ہے، قرآن مجید کی لمبی فہرست ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. آمنوا وعملوا الصالحات نکالتے جائیے قرآن مجید سے، ایک نہیں کئی ہیں. مانا تسلیم کیا اور جو کہا گیا وہ کیا. یہ میرے اور آپ کے لیے وقت ہے. کل قیامت کے دن اگر نہ بچ سکا، نہ نکل سکا، تو فلا یلومن الا نفسہ، انسان اپنے آپ کو کوسے، کسی اور کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کو گالیاں برا بھلا کہنے کی، شیطان نے بہکایا تھا، فلاں نے بھڑکایا تھا، فلاں میرا دوست تھا، فلاں میرا ساتھی تھا، فلا یلومن الا نفسہ.
کہ میں ہی تھا جو میں گمراہ ہوا بھٹکا. میرے پاس وقت ہے، اہمیت دیجیے اپنی نیکیوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی بھی معروف کو، کسی بھی نیکی کو حقیر مت جاننا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس دور میں پائے جو ہوتے تھے بکری کے، ان پایوں کی کوئی حیثیت نہیں، بوٹی نہیں ہوتی تھی، ان کو گوشت نہیں ہوتا تھا، لوگ پھینک دیا کرتے تھے. فرمایا کوئی یہ پائے پکا کر بھی پڑوسی کو بھیج دے تو اس کو بھی کمتر اور حقیر نہ جانے. نہ لینے والے کو چاہیے کہ اس کو ہم کمتر سمجھے، اور نہ دینے والے کو چاہیے کہ ہم نے کوئی کمتر چیز دے دی. بارگاہ الہی میں کمتر چیز، حقیر چیز کوئی نہیں ہے، حقیر چیز کوئی نہیں. جو دے دیا وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہے. ہاں کمتر وہ ہے جو میں جان بوجھ کے کمتر کر رہا ہوں، وہ کمتر ہوگا. باقی ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، یہ کمتر ہے کہ جو میں جان بوجھ کے حقیر چیز اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اور سمیٹ کے اچھا اپنے لیے رکھ رہا ہوں. اللہ ہماری نیتوں کو بھی خالص کر دے، اللہ ہمارے اعمال کو بھی صالح کر دے. اس آیت میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں سمجھنے کی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. بہرحال اللہ ہمیں نیکیوں اور گناہوں کے تناسب کو سمجھنے کی توفیق دے، فقہ عطا فرما دے اور توفیق دیتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. حالیہ جو واقعات اور معاملات دنیا کے، شام کے، سیریا کے، وہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ بھی ہے کہ یہ زمین زیادہ عرصے مغلوب نہیں رہے گی. حدیث میں فتح شام کے کئی تذکرے موجود ہیں اور اس کے بعد خیر ہی خیر کے تذکرے موجود ہیں. اللہ سے امید یہی ہے کہ اللہ اس میں خیر ہی رکھے، اللہ اس میں آگے بھلائی رکھے مسلمانوں کی. جو ایک طویل عرصہ، لمبا عرصہ مسلمانوں نے اذیت تکلیفیں جھیلی ہیں اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جھیلی ہیں. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ آج بھی بہت سے لوگ جو ظالم ماں تھے، وہ زینبون اور وہ ساری تحریکیں اور لوگ، آج بھی لوگ ان کے چمچے بنے پھر رہے ہوتے ہیں. دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی مسلمانوں کو، غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ کافر اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں، پھر ایک چال اللہ کی ہوتی ہے اور غالب اللہ کی چال آتی ہے. اللہ جب ان کو ان کی چال میں گھیر کے پلٹاتا ہے، گھماتا ہے، بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا. تیسری چیز، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اللہ بعض لوگوں کو، بعض کافروں سے کسی کو کسی سے لڑاتا ہے. جب وہ لڑتے ہیں نا تو دو بڑے جب لڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو نیچے عام لوگوں کو بڑا سکون نصیب ہو جاتا ہے. اللہ کے بڑے نظام ہیں، اللہ کے بڑے قوانین ہیں، میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے. میرا اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے مخلص ہوں، اپنے عمل کو درست کریں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، دین اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں، اور جب موقع ملے اس قربانی کو دینے کا انسان تیار ہو. جان، مال، عزت، ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان. یہ ایک مومن کے لیے تیاری دل میں ہمیشہ ہونی چاہیے، دل سے ہمیشہ پختہ ارادے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بالآخر اپنے بندوں کو کامیاب کرتا ہے. والعاقبۃ للمتقین. انجام بالآخر متقین کا یہ ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اللہ کے اس دین کو. یہ ہو نہیں سکتا، اللہ ایسا ہونے نہیں دے گا. چاہے کافروں کو برا لگتا ہے برا لگے، کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو، ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. تو اللہ کے نظام ہے، اللہ کے قوانین ہیں. آپ اور میں اگر اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ ضرور کامیاب کرتا ہے. آزمائشیں پھر بھی بندے کے لیے ہوتی ہیں اس کے ایمان کو چیک کرنے کی.